الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله العلي العظيم. سورہ مبارکہ الحدید کی آیت نمبر 15 اور 16 ہمارے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت مبارکہ میں بندوں کو خاص طور پر متوجہ کیا گیا ہے زندگی کا گزرا ہوا حصہ، ماضی میں کیے گئے گناہ اور تقصیرات، نافرمانیاں اور معصیات کو بنیاد بنا کے اللہ مخاطب کر رہا ہے اور فرماتا ہے کہ اے بندے، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے دل اللہ کی یاد میں جھک جائیں اور وہ کاملاً متقی پرہیزگار بننے کے لیے تیار ہو جائیں؟ کیا زندگی کا اتنا عرصہ گزارنے کے بعد بھی وہ وقت نہیں آیا؟ اس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ دیکھ لیں کہ ہر بندہ عمر کے کس حصے میں ہے اور کتنی عمر گزار چکا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو آج اللہ پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم سب کچھ
جو نافرمانیاں زندگی میں ہیں اس کو ترک کر کے میری طرف آؤ، اگر وہ وقت آ گیا ہے تو پلٹ آؤ، اور اگر وہ وقت نہیں آیا تو پھر اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اس کی تفصیل میں ایک واقعہ عرض کروں گا۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں انقلاب کیسے آیا، یہ اتنی بڑی تبدیلی جو آپ کی زندگی میں ہے یہ کیسے آئی حضرت مالک بن دینار سے؟ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں پولیس میں تھا، اس وقت کی جو پولیس ہوتی تھی، شراب نوشی میرا مشغلہ تھا، اور ہر طرح کی معصیات اور گناہ میں کیا کرتا تھا۔ پھر کیا ہوا، اچانک میری ایک بیٹی پیدا ہوئی، مجھے اس بیٹی سے بہت لگاؤ تھا جب وہ چھوٹی تھی۔ جب اس نے ہلنا جلنا کرولنگ کرنی شروع کی تو میری اس کے لیے محبت بڑھتی گئی، حتیٰ کہ جب وہ 2 سال کی ہوئی اور اس نے چلنا شروع کیا تو میری اس کے لیے محبت انتہا کو پہنچ گئی، اور جب وہ 2 سال کی ہوئی تو وہ فوت ہو گئی۔ اس کی موت نے مجھے اتنا غم زدہ کر دیا کہ میں اندر سے ٹوٹ گیا، لیکن اس کے باوجود شراب اور دیگر گناہ میرے حسب دستور جاری رہے۔ ایک رات کا وقت تھا کہ میں شراب پی کر نشے کی حالت میں سویا، وہ رات 15 شعبان کی تھی، جمعہ کی رات تھی۔ میں سویا تو میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، سور پھونک دیا گیا ہے، ہر شخص قبر سے نکل چکا ہے، میدان حشر کی طرف جا رہا ہے۔ میں اپنے پیچھے اچانک ایک آواز اور آہٹ محسوس کرتا ہوں، پلٹ کر دیکھتا ہوں تو نیلی آنکھوں والا اور طاقتور بہت بڑا ایک سانپ ہے جو میرے پیچھے ہے۔ میں اس کے خوف سے آگے دوڑنا شروع کر دیتا ہوں۔ جو ہی میں آگے دوڑتا ہوں وہ میرے پیچھے دوڑتا ہے، ہم چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں۔ رستے میں مجھے ایک بزرگ ملے، حسین چہرے والے، خوبصورت نورانی چہرے والے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس سانپ سے بچائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رو پڑے اور کہتے ہیں کہ نہیں، میں کمزور ہوں، یہ بہت طاقتور ہے، میں اس سے تمہیں نہیں بچا سکتا، تم آگے دوڑو، تیز چلو، ممکن ہے اللہ تمہارے لیے کوئی راہ پیدا کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اور تیز چلتا رہا، دوڑتا رہا، چلتا رہا، تو آگے جا کر ایک بہت خوبصورت چاندی کا پہاڑ تھا، ایک طرف سے آگ کے الاؤ نکل رہے تھے، تو وہاں ملائکہ تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرف ہو جا تو دوزخی نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس بات سے مجھے تسلی ہو گئی۔ میں دوسری طرف دوڑا، سانپ بدستور میرے پیچھے تھا۔ پھر وہ بزرگ مجھے ملے تو میں نے کہا کہ مجھے بچائیں اس سے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں کمزور ہوں، یہ بہت طاقتور ہے، وہ سامنے پہاڑ میں جاؤ، شاید وہاں پر تمہارے لیے کوئی اسباب ہو۔ میں دوڑا، چاندی کے پہاڑ پہ چڑھا، چڑھتے چڑھتے مزید اوپر چڑھا تو وہ ایک خوبصورت تھا جس کو یاقوت سے، ہیرو جواہرات سے مزین کیا گیا تھا اس پہاڑ کو۔ جب میں قریب پہنچا تو میرے لیے اس پہاڑ کا دروازہ کھول دیا گیا۔ میں اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اندر خوبصورت پیارے پھول کی طرح چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں اس پہاڑ میں جو کھیل رہے ہیں، کوئی جھولے میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، کھیل رہے ہیں۔ اور وہ سانپ بدستور میرے پیچھے اس پہاڑ کے اندر آ گیا۔ تو جب میں تھوڑا آگے آیا تو ان بچوں میں غور سے دیکھتا ہوں تو میری وہ بیٹی بھی ہے جو 2 سال کی فوت ہو گئی تھی۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو پہچان لیا اور دوڑی میری طرف، وہ بجلی کی سی تیزی میں میرے پاس پہنچ گئی، ایک ہاتھ مجھے پکڑا اور دوسرا ہاتھ سانپ کی طرف بڑھایا تو سانپ اس کے ہاتھ سے ڈر کے بھاگ گیا۔ میں نے اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا، اور اس نے مجھے دیکھ کر، میری یہ حالت دیکھ کر، گویا کہ اس پر میری یہ حالت عیاں تھی کہ میں ابھی بھی اسی طرح گناہگار ہوں، دیکھ کر اس نے کہا کہ اے بابا، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے دل اللہ کی یاد میں جھک جائیں؟ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ 2 سال کی بچی۔ میں نے پوچھا بیٹا تمہیں قرآن آتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم آپ سے زیادہ قرآن کو جانتے ہیں۔ باپ نے پوچھا اچھا، اگر مجھ سے زیادہ جانتے ہو تو یہ بتاؤ کہ وہ سانپ کون تھا اور وہ بزرگ کون تھے جو رستے میں ملے؟ تو اس بچی نے بتایا کہ وہ سانپ آپ کا وہ برا عمل تھا، گناہ تھا، جس کو بار بار کر کے آپ نے اتنا مضبوط اور طاقتور کر دیا تھا، اور وہ جو بزرگ تھے سفید داڑھی والے کمزور، وہ آپ کا نیک عمل تھا جس کو آپ کم کرتے تھے، کبھی کبھی کرتے تھے، اس لیے وہ کمزور تھا۔
فرماتے ہیں کہ جب یہ ساری باتیں میرے سامنے آئیں تو قیامت کے ایک پورا منظر خواب میں دیکھ کر میری دل کی حالت بدل چکی تھی۔ اسی وقت میری آنکھ کھلی، پورا جسم پر لرزہ طاری تھا، خوف خدا طاری تھا، اور جسم پسینے سے شرابور تھا۔ میں اٹھا اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں نیت کی کہ اس کے بعد آئندہ کے بعد کوئی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ وہ دن اور آج کا دن میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، اور اللہ نے مجھے اپنی اطاعت کے صدقے وہ مقام دیا ہے کہ اب میں بسم اللہ پڑھ کر دریا پر چلتا ہوں اور دریا کو پار کر جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنی تقصیرات اور گناہوں سے توبہ کرنے کی، اخلاص کے ساتھ توبہ کرنے کی اور اللہ کی اطاعت میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوری محفل میں چادر تنی نور کی، نوری محفل میں چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نوری محفل میں چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، نوری محفل میں چادر تنی نور کی، نوری محفل میں چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، نوری محفل میں چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، لوٹنے کا مزہ آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے،
آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، خود محمد ہیں تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہیں تشریف لائے ہوئے، محفل مصطفیٰ آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے یہ دونوں جہاں، کون جلوہ نما